نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ فارسی زبان کو جاننا چاہتے ہیں، فارسی زبان کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور فارسی زبان کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں اور فارسی زبان مجھے آ جائے، تو یہ آپ کے لیے بڑی بہترین کتاب ہے۔ یہ فارسی زبان کی بڑی ہی مشہور کتاب ہے جو لگ بھگ ہر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، فارسی کی پہلی۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو پورا اول تا آخر پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک کتاب اور اس کے بعد فارسی قواعد و انشاء اور تسہیل المصادر، اگر یہ 2-3 کتابیں آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فارسی کی کتاب گلستہ اور اس طرح کی جو بھی دیگر کتابیں ہیں، آمد نامہ یا اور بھی دیگر جو بھی کتابیں ہیں، آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں یہ کتابیں بڑی اہمیت کا حامل رکھتی ہے اور یہ کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ بچے کو ابتدائی تعلیم میں یہ کتابیں یعنی فارسی کی پہلی پڑھائی جاتی ہے۔ تو آپ بھی اگر فارسی زبان کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو اول تا آخر پڑھنے کی نیت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فارسی زبان اللہ نے چاہا تو بہت کچھ فارسی پڑھنا آ جائے گا، اور فارسی زبان میں بہت ساری باتیں جو لکھی ہوتی ہے آپ کو شعر و شاعری بھی سمجھ میں آنے لگے گی انشاءاللہ۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیب۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ یہاں پہ مختلف اسم دیں گے، اور اسم آپ کو معلوم ہے کہ کس کو کہتے ہیں؟ جگہ، کسی جگہ کا نام، کسی شے کا نام اور کسی شخص کا نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا امریکہ، تو یہ ایک جگہ ہے تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا بالٹی یا پھر آپ نے کہا پیالی، تو یہ بھی ایک شے ہے تو یہ اسم ہے۔ اور آپ زید، بکر و فاروق اس طرح کی جو بھی بات کرتے ہیں یہ بھی اسم ہے، جو کہ یہ کسی شخص کا نام ہے۔ تو اب یہاں پہ مختلف اسموں سے مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کا آسان معاملہ یہ سمجھیے آپ کو، مضاف اور مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دینے کو اضافت کہتے ہیں، یعنی اضافت کہتے ہیں۔ اور پہلے اسم کو ہم مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو اس کو اور آسان لفظوں میں یہ سمجھنا ہے تو یہ سمجھیے کہ پیالی، تو اب یہ پیالی ہے اور ایک ہے زید، تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیالی کی نسبت جو ہے ہم زید کی طرف کر دیں، تو آپ یہ کہیں گے نا زید کی پیالی، یا زید کی کرسی، ٹھیک ہے، یا زید کی کاپی، تو یا زید کا قلم، یا زید کی کتاب۔ تو یہ آپ جو کا اور کی لا رہے ہیں، تو یا زید کے والد، اب یہاں پہ والد کے لائیں تو کا کے کی اردو زبان میں یا را رے ری جس کے بھی بیچ میں ہوتا ہے تو ہم اس کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم ایک اسم ہے اس کو ہم دوسرے اسم کی طرف جب نسبت کریں گے کہ یہ پیالی کسی اور کی بھی ہو سکتی تھی لیکن ہم نے کہا زید کی پیالی، تو اب یہ ہم پیالی کو نسبت کر دیے ہیں زید کی طرف، تو اس کو ہم مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے دیکھیے یہاں پہ سب اسم ہے، خدا اسم ہے، رسول اسم ہے۔ اب خدا کا معنی اللہ تعالیٰ آپ بہترین جانتے ہیں، جو مسلمان ہیں خدا کو جانتا ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جاننا الگ، جاننا ہے اور پہچاننا ہے اور خدا کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، اور جتنے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، جن میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ تمام مسلمان جانتے بھی ہیں اور الحمدللہ مانتے بھی ہیں۔ یہودی حضور کو جانتے ضرور ہے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ رسول، نماز آپ سمجھتے ہیں جو 5 وقتہ نماز مسلمان ادا کرتے ہیں، اور روزہ کا معنی روزہ جو رمضان کے مہینے میں آپ رکھتے ہیں، جمعہ کے دن آپ اس کو بھی جانتے ہیں، رمضان، حج، کعبہ، نام اور جہان، دنیا۔ یہاں پہ ایک لفظ صرف ہے جہان جو کہ فارسی کا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں دنیا، باقی سب لگ بھگ آپ سب کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ خدا ایک اسم ہے اور رسول بھی اسم ہے، نماز بھی اسم ہے۔ اب دیکھیے اس کو ایک اسم کو ہم دوسری کی طرف اضافت کریں گے اور جملہ کیا، سنٹینس کیا بن جائے گا؟ دیکھیے نام خدا، خدا کا نام، خدائے جہاں، دنیا کا خدا، جہاں کا معنی دنیا، تو خدائے جہاں، دنیا کا خدا، رسول خدا، خدا کے رسول، نماز جمعہ کی نماز، روزہ رمضان کا روزہ، حج کعبہ کا حج۔
تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. دیکھو حج ایک الگ حج ہے، ایک اسم ہے، اور کعبہ ایک اسم ہے. اب ہم دونوں کو اضافت دے رہے ہیں تو حج کعبہ، کعبہ کا حج. اب اضافت دیں گے نا تو آپ یہ بات سمجھیے کہ اضافت جب بھی ہم دیں گے تو اردو میں دینے کے لیے آپ کو بیچ میں کا، کے، کی کو لانا پڑے گا، را، رے، ری کو لانا پڑے گا. لیکن فارسی میں اگر اس کو ہم اضافت دیں گے تو کا، کے، کی نہیں لائیں گے، بلکہ ہم نام مضاف جو ہے، یاد رکھیے اس کے شروع میں ہم زیر لگا دیتے ہیں، کہیں یا لگا دیتے ہیں اور کہیں حمزہ لگا دیتے ہیں. جیسے دیکھیے نام خدا، خدا کا نام، خدائے جہاں، رسول خدا، نماز جمعہ، روزہ رمضان. اب دیکھیں یہاں پہ زیر کی مطلب زیر لگا دیتے ہیں، کہیں حمزہ لکھ کر کے زیر لگا دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم اضافت کریں گے تو ہم مضاف کے آخر جو حرف ہے اس پہ ہم زیر لگا دیتے ہیں. جیسے نام خدا، خدائے جہاں، رسول خدا، اس کو اس طرح پڑھیں گے. ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے نام خدا، خدائے جہاں، خدا جہاں، رسول خدا نہیں، رسول خدا، نام خدا، نماز جمعہ، اس طرح ہم اضافت کر دیں گے. تو اس کو فارسی میں ہم اس طرح ادا کرتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک اور سبق کو ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے صبح، یہ صبح کو کہتے ہیں. شام کو کہتے ہیں. روز دن کو کہتے ہیں. ہاں فارسی میں ہم دن کو کیا کہتے ہیں؟ روز کہتے ہیں. اور فارسی میں رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب کہتے ہیں. رات کو شب، جیسا ہم بولتے ہیں نا شب بیداری، ہے نا. تو شب بیداری یعنی رات کو جاگنا. ماہ، مہینہ کو ہم عربی میں کہتے ہیں ماہ، اور سال کو کہتے ہیں. اور ماہ کا معنی یہاں چاند والا مہینہ یعنی چاند کی رات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مہینہ مطلقاً آپ لگائیے اس کو. سال کو کہتے ہیں. اور راستہ کو ہم فارسی زبان میں استعمال اگر کریں گے تو راہ بولتے ہیں اس کو. راہ کا معنی راستہ. اور جنت جیسے جو ہم استعمال کرتے ہیں بھائی اچھے اعمال کرو تو جنت میں جائیں گے. تو جنت یہ اردو لفظ ہے. اور فارسی کیا بنتی ہے اس کی؟ بہشت. اور جہنم دوزخ بولتے ہیں نا، یہ دوزخ میں جائے گا. یعنی یہ دوزخ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے جہنم. یہ جہنم. عذاب، سزا بھائی اس کو سزا ہو رہی ہے. اور اسی کو فارسی میں بولیں گے تو اس کو عذاب ہو رہا ہے. عذاب یہ فارسی لفظ ہے اور سزا اس کا اردو ہے. اور ثواب. اب اس کی اضافت پیدائش، پیدا ہونا، اور وفات، مرنا، اور وقت کا معنی وقت. اب دیکھیے اضافت کر کے ہم اس کو کس طرح جملہ بناتے ہیں. دیکھیے نماز صبح، فجر کی نماز. صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز. وقت شام کا وقت. شب ماہ، چاندنی رات یا مہینے کی رات. سال وفات، دیکھیے مرنے کا سال. اب سال وفات پڑھیں گے یہ غلط ہو جائے گا. سال وفات، مرنے کا سال. روز پیدائش، پیدا ہونے کا دن. یعنی کسی کا پیدا ہونے کا دن ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں روز پیدائش. یہ اس کی روز پیدائش ہے، یعنی اس کے پیدا ہونے کا دن ہے. راہ بہشت، جنت کا راستہ. عذاب دوزخ، جہنم کا عذاب. اور ثواب حج کا ثواب. بولتے نا ثواب حج کا ثواب. اور عذاب دوزخ سے بچو میرے پیارے بھائیوں، عذاب دوزخ سے بچو یعنی جہنم کا آگ سے، جہنم کا عذاب سے بچو. اللہ تعالی ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو بھی کام شریعت کے خلاف ہم اگر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں جہنم میں ڈالے گا، اور اگر ہم شریعت کے موافق کام کریں گے تو اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم علم سیکھ کر اللہ کی بندگی کریں، علم سیکھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امید ہے کہ آپ کو یہ درس اور یہ فارسی کا جو پڑھایا گیا یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ ضرور کمنٹ کریں. انشاءاللہ آپ کا کمنٹ میں جو باتیں ہوگی تو بن پڑا تو ضرور جواب دینے کی کوشش کریں گے. اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں.